اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہم بعد الحمد السماء قرآن مطال اور درود السلام بر محمد علی محمد علیہ السلام۔ آج جو ہے ہم کیونکہ غسل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، جنابت کا ہم نے پڑھ لیا، جنابت کے اسباب، کون سی چیزیں جنابت میں حرام ہیں اور کون سی مکروہ ہے۔ جنابت کے بعد جو اگلے غسل میں ہے وہ خواتین کے جو ہے مسائل شروع ہو رہے ہیں، تو استحاضہ اور حیض اور نفاس کے بارے میں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے عورتیں جو خون دیکھتی ہیں ان میں دو طرح کی علامات پائی جاتی ہیں، یعنی علامات ہے، شرائط نہیں ہے، علامات ہیں کہ انشاءاللہ جب میں آگے مزید استحاضہ اور حیض کے بارے میں بات کروں گی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گی کہ یہ علامات ضروری بھی نہیں ہے، لیکن عورت جو خون دیکھتی ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، دو علامات کے ساتھ آتا ہے۔ یعنی کبھی وہ خون زرد رنگ کا ہوتا ہے، ٹھنڈا، فشار و جلن کے بغیر، اور یہ صفات اکثر استحاضہ میں ہوتی ہے، اگرچہ برعکس بھی ممکن ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ یہی خون حیض ہو اور زرد رنگ کا ہو، ٹھنڈا ہو، بغیر فشار اور جلن کے نکلے۔ صحیح، فشار کہتے ہیں اچھل کے نکلنا خون کا۔ اور جو بعض اوقات عورت خون دیکھتی ہے وہ کبھی سرخ یا سیاہ ہوتا ہے، گرم اور گاڑھا ہوتا ہے، فشار اور جلن کے ساتھ نکلتا ہے، اور یہ صفات اکثر حیض میں ہوتی ہے، اگرچہ برعکس بھی ممکن ہے کہ وہ ایسا ہی خون دیکھے لیکن وہ اتنا زیادہ دیکھے کہ سارا حیض نہ لیا جا سکے اور استحاضہ لینا پڑے، کیونکہ حیض کی انشاءاللہ جب ہم شرائط پڑھیں گے تو 10 دن سے زیادہ حیض نہیں ہوتا۔ اگر کوئی عورت 15 دن 20 دن ایسا خون دیکھ رہی ہے تو وہ سارا تو حیض نہیں لے گی، حیض پر اس کو استحاضہ بھی لینا تو برعکس بھی ممکن ہے۔ یعنی دو علامات ساتھ عورت خون دیکھتی ہیں، ضروری نہیں کہ یہ علامات صرف استحاضہ میں ہی ہو اور حیض میں نہ ہو، اور یہ حیض میں ہو استحاضہ میں نہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ برعکس بھی ممکن ہے کہ یہ علامات والا خون کبھی استحاضہ بھی ہو سکتا ہے اور حیض بھی ہو سکتا ہے، اور ان علامات والا خون بھی کبھی حیض بھی ہو سکتا ہے، کبھی استحاضہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے لیکن برعکس بھی ممکن ہے عورت جو خون دیکھتی ہے۔ تو اب عورت جو خون دیکھتی ہے اس میں جو ہے وہ استحاضہ، حیض اور نفاس کے بارے میں ہم بحث کو شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ابتدا کریں گے استحاضہ سے۔ استحاضہ جو ہے، استحاضہ والا خون انشاءاللہ کہ استحاضہ کب ہوتا ہے یہ تو ہم جب حیض پڑھیں گے، کیونکہ جو خون حیض نہیں ہوتا وہ استحاضہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ یہ سمجھنا چاہیں کہ استحاضہ کب ہوتا ہے تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ جس خون کو ہم حیض نہ کہہ سکے، دیکھیں نفاس کا خون تو واضح ہے، بچے کی ڈیلیوری کے بعد، بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کا خون کہتے ہیں، اور 10 دن سے زیادہ اس کی مدت نہیں ہوتی، 10 دن سے کم ہو سکتی ہے، زیادہ نہیں ہو سکتی، اس کے بعد آنے والے خون کو بھی استحاضہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کو حیض نہیں کہہ سکتے۔ تو استحاضہ اصل میں کون سا خون ہوتا ہے؟ ہر وہ خون جس کو عورت حیض نہ کہہ سکے وہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ استحاضہ ہوتا ہے۔ صحیح، اس لیے استحاضہ کب ہوتا ہے یہ تو انشاءاللہ جب ہم حیض کے احکام پڑھیں گے اور کہیں گے یہ خون حیض ہے، یہ نہیں ہے، تو جب یہ حیض نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ استحاضہ ہے۔ تو انشاءاللہ بتائیں کہ استحاضہ کب ہوتا ہے۔ جب عورت مثلا حیض کی شرائط والا خون نہ دیکھے تو اس کو استحاضہ کہتے ہیں، اور اس کا نفاس بھی نہ ہو اور کوئی زخم اور جراحت کی وجہ سے بھی خون نہ آ رہا ہو تو وہ استحاضہ ہوتا ہے۔ استحاضہ کی 3 قسمیں ہیں، استحاضہ قلیلہ، استحاضہ متوسطہ اور استحاضہ کثیرہ۔ یعنی اس درس میں آپ کو استحاضہ کا تعریف، کیسے پہچانا جائے، قلیلہ کون سا ہے، متوسطہ کون سا ہے، کثیرہ کون سا ہے، اور اس کا فریضہ کیا ہے۔ اگر وہ قلیلہ والی ہے تو اس نے کیا کرنا ہے، متوسطہ والی نے کیا کرنا ہے، کثیرہ والی نے کیا کرنا ہے، یہ اس درس میں انشاءاللہ بیان کروں گی۔ اور مزید استحاضہ کے بارے میں جب ہم حیض کو بیان کریں گے تو مزید وضاحت بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی۔ تو آج ہم سب سے پہلے ان تینوں اقسام کے بارے میں، ان کی تعریف کیا ہے، استحاضہ قلیلہ کسے کہتے ہیں۔ استحاضہ کو پہچاننے کے لیے عورت کیا کرے گی؟ روئی کے ٹکڑے کو یا مثلا ٹشو کو یا پیڈ کو یا کسی بھی اس طرح کی چیز کو اپنی شرمگاہ میں، اپنی فرج میں رکھے گی اور تھوڑی دیر بعد نکال لے گی۔ زیادہ دیر نہیں رکھنا، اگر زیادہ رکھے گی پھر تو ظاہر خون اندر چلا جاتا ہے۔ مختصر سے وقت کے لیے کہ جب اس کو یقین ہو کہ خون لگ گیا ہوگا اس کو نکال لے گی۔ اب وہ ٹکڑا، روئی کا ٹکڑا یا وہ ٹشو یا پیڈ یا جو بھی اس نے رکھا تھا اس کو دیکھے گی۔ اگر خون صرف روئی کے اوپر والے حصے تک ہے، صرف اوپر تھوڑا سا لگا ہوا ہے،
تو وہ استحاضہ کلیلہ ہے. اگر خون روئی کے اندر تک چلا گیا، اس تھوڑے سے ہی وقفے میں جس نے رکھا دیکھا کہ خون روئی کے اندر چلا گیا ہے تو استحاضہ متوسطہ ہے. اور اگر خون روئی سے نکل گیا ہے، دوسری طرف پہنچ گیا ہے، کپڑے تک پہنچ گیا ہے اس تھوڑے سے ہی وقت میں، تو وہ پھر استحاضہ کثیرہ ہے. میں پھر وضاحت کر دوں، ایسا نہیں کہ وہ 15-20 منٹ کے لیے ٹکڑے کو رکھ کے چھوڑ دے. 10-15-20 منٹ یہ بہت زیادہ ٹائم ہے. اتنے ٹائم کے لیے اگر چھوڑے گی تو پھر تو خون حتماً اندر چلا ہی جائے گا. مختصر سا وقفہ، اتنی سی ٹائمنگ، کیونکہ مجتہد نے ٹائم بیان نہیں کیا، اس لیے میں بھی نہیں کہہ سکتی کتنے منٹ رکھے. اتنا مختصر سا وقفہ کہ جب اس کو یقین ہو کہ اب خون لگ گیا ہوگا، اس چھوٹی سی ٹائمنگ میں وہ روئی کے ٹکڑے کو رکھ کر نکال لے گی اور دیکھے گی کیا حالت ہے. اگر اوپر ہے تو کلیلہ ہے، اگر روئی کے اندر گیا ہے تو متوسطہ ہے، اور اگر دوسری طرف پہنچ گیا ہے تو کثیرہ ہے. اب اس نے اپنے آپ کو تشخیص دینا ہے، مشخص کرنا ہے کہ وہ استحاضہ کی کون سی والی قسم ہے، کلیلہ ہے، متوسطہ ہے یا کثیرہ ہے. اب جب اس نے تشخیص دے لیا تو سب سے پہلے ہم کلیلہ والے کے فریضوں کو پڑھیں گے کہ اگر وہ کلیلہ ہے تو اس نے کون کون سے فریضوں کو انجام دینا ہے. تو جس عورت کا استحاضہ کلیلہ ہے، سب سے پہلے اس پر کوئی غسل نہیں ہوتا. استحاضہ کلیلہ والی عورت پر کوئی غسل نہیں ہوتا. اس کا پہلا فریضہ ہے کہ ہر نماز کے لیے اس کو الگ وضو کرنا ہے. یعنی کہ ایک وضو سے 2 نمازیں نہیں پڑھ سکتی. جیسے ہم لوگ عام پاک عورتیں ایک وضو کیا 2 3 4 5 جتنی مرضی نمازیں پڑھے، استحاضہ کلیلہ والی عورت ایسے نہیں کر سکتی. اس کو ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا ہے. اچھا، اس میں بعض خواتین ہوتی ہیں کہتی ہیں کہ جی ہمارا روئی پر تو نہیں لگا، یعنی کہ اگر ہم نے پیڈ رکھا ہے، کلیلہ ہے، اس کے اوپر ایک نماز پڑھی لیکن اس کے اوپر نہیں لگا، لیکن اگر اندر موجود ہے تو آپ کو اگلی نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا ہے. یعنی اگر اندر آپ کا استحاضہ چل رہا ہے، صحیح. ہاں، اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ اس نے وضو کیا اور اندر سے بالکل سفید کچھ بھی نہیں، اندر سے فرج کے اندر اس نے رحم کے اندر سے روئی کو رکھا اور وہ سفید اندر کچھ بھی نہیں ہے، جب سے اس نے وضو کیا تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ اس کا وضو سمجھو کہ وہ پاک عورت ہوگی، اس کا استحاضہ ختم ہو گیا ہے، وقتی طور پر اس کا استحاضہ ختم ہو گیا، پھر وہ ایک وضو سے کر سکتی ہے. ورنہ جس عورت کے اندر استحاضہ کلیلہ چل رہا ہے، اگرچہ باہر تھوڑا سا نکلتا ہے پھر وہ اندر رہتا ہے، پھر باہر تھوڑا سا نکلتا ہے پھر وہ اندر رہتا ہے، اس کو نماز کے لیے، ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا ہے. اگر وہ مستحب نمازیں پڑھنا چاہتی ہے تو بھی اس کو ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا ہے. اگر وہ نماز شب پڑھنا چاہتی ہے، ہر 2 رکعت کے لیے اس کو الگ وضو کرنا ہے. ہاں، وہ یہ کر سکتی ہے کہ کیونکہ نماز شب میں آسانی ہے، سید سستانی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آخری 3 رکعتیں پڑھ لی جائیں تو پوری نماز شب کا ثواب مل جاتا ہے، اور اگر آخری 1 وتر بھی پڑھ لیا جائے تو پوری نماز شب کا ثواب مل جاتا ہے. وہ یہ کر سکتی ہے کہ وہ ایک وضو کرے اور آخری 1 وتر پڑھ لے تو اس کو پوری نماز شب کا ثواب مل جائے گا. اس کے بعد وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے الگ وضو کرے گی. صحیح، ہر نماز کے لیے، چاہے وہ واجب ہے چاہے مستحب ہے، ہر نماز کے لیے اس کو الگ وضو کرنا ہے. پہلا کام استحاضہ کلیلہ والے کا. دوسرا، شرمگاہ کے ظاہری حصے کو دھو لے اگر خون لگا ہوا ہے، کیونکہ دیکھیں بدن کا پاک ہونا ضروری ہے. اب شرمگاہ کے اندر تو خون اس کے ہے، فرج کے اندر تو چل رہا ہے خون، اس کے ظاہری حصے پر یعنی باہر والی اطراف پر، باہر کی سائڈز پر اگر خون لگ گیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اس حصے کو پاک کر کے، اور استحاضہ والی عورت یہی کرتی ہے جب وہ اپنے آپ کو واش روم جاتی ہے، اپنے آپ کو دھوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو خشک کر کے کوئی روئی کا ٹکڑا یا کوئی ٹیشو اس طرح اپنے فرج کے اندر رکھ لے تاکہ خون باہر پھیل کر اطراف کو نہ نجس کرے. پیر تو اس نے رکھنا ہی رکھنا ہے، پیر تو رکھے گی لیکن اس طرح اگر کرے گی تو پھر خون باہر پھیلے گا نہیں. اگر خون پھیلتا ہے باہر کے اطراف کو لگتا ہے تو اس کو دھونا ضروری ہے. اگر خون نہیں پھیلتا، بس وہ پیٹ پہ لگا لیکن باہر اطراف کو نجس نہیں کر رہا، تو پھر باہر کی اطراف کو، سائڈز کو دھونا ضروری نہیں ہے. تو شرمگاہ کے اگر ظاہری حصے پر خون لگا ہے تو اس عورت کو اس کو دھو لینا ہے. اگر نہیں لگا، پاک ہے، تو بس مسئلہ نہیں ہے. تیسرا کام اس نے یہ کرنا کہ احتیاط مستحب کی بنا پر روئی کو تبدیل کر لے. یعنی اگر روئی پر خون لگا ہوا ہے، اب دیکھیں یہ تھوڑی اس پہ توجہ کیجیے گا، روئی پہ خون لگا ہوا ہے لیکن وہ اطراف کو نجس نہیں کر رہا، سائڈز کو نجس نہیں کر رہا، یعنی جیسے شرمگاہ کے اندر روئی ہے اور اس روئی کے اوپر خون لگا ہوا ہے، اس کو بدلنا ضروری نہیں ہے. احتیاط مستحب ہے کہ اس روئی کو یا تبدیل کر لے یا اس کو دھو لے. یعنی کہ وہ جو خون لگا ہوا ہے، بہرحال دھونا تو آج کل اور زیادہ وہ پھیلنے والا یہ سبب بنے گا. بہرحال یہ ایک مستحب ہے کہ اس روئی کو تبدیل کر لے. کون سی روئی جو اس نے رکھی ہوئی ہے، جو اس نے شرمگاہ مثلا رکھی ہوئی ہے جو اطراف کو نجس نہیں کر رہی، یعنی
ایک ایسا پیڈ ایسی چیز ہے جس پہ خون لگا ہوا ہے لیکن وہ ظاہری حصے کو نجس نہیں کر رہا، تو ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے ایک نجاست کو اٹھایا ہوا ہے، کیونکہ یہ تو استحاضہ چل رہا ہے نا، اس کا خون تو چلے گا، تو ایک نجاست کو اٹھایا ہوا ہے لیکن اس کا بدن نجس نہیں ہو رہا، اس کے کپڑے نجس نہیں ہو رہے، صحیح؟ تو اس روئی کو تبدیل کرنا مستحب ہے، کہ چلو بہتر ہے کہ جو اس نے وہ پیڈ اس پہ تھوڑا سا خون لگا ہوا تھا، اگرچہ اس کو ظاہر کو نجس نہیں کر رہا، اس کو بھی کیا کر لے، احتیاط مستحب ہے، ثواب ہے کہ اس کو بھی تبدیل کر لے۔ تو یہ 3 کام استحاضہ قلیلہ والی عورت کے لیے ہیں، اس پر کوئی غسل واجب نہیں، جب اس کا خون ختم ہو جائے تو بھی غسل واجب نہیں، اور اس کے دوران بھی کوئی غسل اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اگلی وہ عورت ہے کہ جس کا خون روئی کے اندر تک پہنچ گیا تھا، یعنی استحاضہ متوسطہ ہے وہ عورت، اس کے بھی کچھ فریضے ہیں۔ پہلا فریضہ احتیاط لازم کی بنا پر ہر روز ایک غسل اس کو کرنا ہے، بس ایک غسل، صبح کے ٹائم سے ایک غسل کرنا ہے، پھر باقی ہر نماز کے لیے اس کو وضو کرنا ہے۔ اور میں نے جیسے کہ غسل کے مسائل میں بتا دیا تھا کہ متوسطہ استحاضہ متوسطہ وہ واحد غسل ہے کہ جس کے بعد وضو ضروری ہے، حتیٰ کہ سید سستانی صاحب جو باقی واجب غسلوں کے بعد وضو کو ضروری نہیں سمجھتے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ استحاضہ متوسطہ وہ واحد واجب غسل ہے کہ جس کے بعد وضو کرنا ضروری ہے، یہ وضو کے لیے کافی نہیں ہے۔ احتیاط لازم کی بنا پر یہ غسل کرے گی، ایک غسل کرے گی، اور یہ میں نیچے بتاؤں گی یہ غسل کب کرے گی، اور ہر نماز کے لیے وضو کرے گی۔ ایک غسل کر لیا، اب فجر کے لیے وضو کرے گی، ظہر کے لیے وضو کرے گی، عصر کے لیے وضو کرے گی، مغرب کے لیے وضو کرے گی، عشاء کے لیے وضو کرے گی، نماز شب پڑھنی ہے تو وضو کرے گی، کوئی اور مستحب نماز پڑھنی ہے وضو کرے گی، کوئی اور واجب نماز پڑھنی ہے، تو ہر نماز کے لیے اس کو وضو کرنا ہے، لیکن غسل اس کو ایک ہی کرنا ہے، بس ایک غسل، دن میں ایک غسل کرنا ہے دن کے سٹارٹ میں، اور باقی اس کو سارا وضو ہی کرنا ہے جتنی مرتبہ بھی نمازوں کو پڑھے گی۔ اور استحاضہ قلیلہ والے افعال کو انجام دے، یعنی وہی اگر شرمگاہ کے ظاہری حصے کو خون لگا تو اس کو دھو لے، اور احتیاط مستحب کی بنا پر روئی کو تبدیل کر لے۔ اب استحاضہ متوسطہ والی غسل کب کرے گی؟ جس نماز سے پہلے، یعنی جس دن اس کو شروع ہوا تھا یہ خون، جس نماز سے پہلے استحاضہ متوسطہ شروع ہوا تھا اس دن اس نماز سے پہلے غسل کرے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر مجھے 10 بجے 11 بجے استحاضہ متوسطہ شروع ہوا ہے تو یہ ظہر سے پہلے شروع ہوا ہے، تو آج تو میں نے غسل کب کرنا ہے؟ ظہر سے پہلے، کیونکہ استحاضہ متوسطہ ظہر سے پہلے شروع ہوا ہے، لیکن اگلے دن آئندہ دنوں میں ہر روز نماز صبح سے پہلے غسل کرے۔ جس نماز سے پہلے استحاضہ متوسطہ شروع ہوا تھا اس دن اس نماز سے پہلے غسل کرے، اور غسل کے بعد کیا کرنا ہے؟ وضو ضرور کرنا ہے، اس کا وضو اس کے لیے ضروری ہے ہر نماز کے لیے، اور آئندہ ہر روز نماز صبح سے پہلے غسل کرے۔ یعنی آج اگر مجھے استحاضہ شروع ہو رہا ہے ظہر سے پہلے یا مغرب سے پہلے، تو آج تو میں غسل اسی نماز سے پہلے کروں گی، لیکن کل سے اگر میرا یہ چلتا رہتا ہے آگے استحاضہ متوسطہ، تو کل سے مجھے ہر روز نماز فجر سے پہلے غسل کرنا ہے۔ نماز فجر سے پہلے غسل کر کے پھر وضو کرنا ہے، پھر نماز فجر پڑھنی ہے، پھر ظہر کے لیے صرف وضو، عصر کے لیے صرف وضو، اور باقی نمازوں کے لیے صرف وضو، صرف ایک غسل صبح کے شروع میں کر لینا ہے، دن کے شروع میں کر لینا ہے۔ یہ استحاضہ متوسطہ والی عورت کہ جس کا خون روئی کے اندر تک پہنچتا ہے لیکن تجاوز نہیں کرتا، کراس نہیں کرتا اس کپڑے کو۔ تیسری وہ عورت ہے استحاضہ قصیرہ کہ جس کا خون روئی سے نکل کر کپڑے تک پہنچ جاتا ہے، یعنی اس کو جب خون آتا ہے تو بہت زیادہ آتا ہے، بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، تھوڑے ہی دیر میں خون کراس کر جاتا ہے۔ سستائی صاحب فرماتے ہیں اس کی 2 قسمیں ہیں اس عورت کی جو استحاضہ قصیرہ جس کو خون آتا ہے۔ ایک وہ عورت ہے کہ جس کو مسلسل کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ اس کا خون رکے، بعض کا ڈیلیوری کے بعد یا جن کا سیزیرین ہوتا ہے بعض کا ایسے مسائل آتے ہیں کہ انہیں مسلسل بہت زیادہ خون ہوتا ہے، بہت بلیڈنگ ہو جاتی ہے، نفاس کے بعد کی بات کریں تو نفاس ہوتا ہے نا 10 دن سے پہلے مثلا اس کو استحاضہ قصیرہ ہو رہا ہے یا کوئی دوائی پہ جیسے اس کے ہارمونک پرابلم ہے کچھ بھی، مسلسل اس کو استحاضہ قصیرہ ہو رہا ہے، ہر وقت ہر لمحے خون آ رہا ہے اور اتنا خون آ رہا ہے کہ وہ تجاوز کر رہا ہے۔ ایک وہ عورت ہے کہ جس کو خون رک رک کے آ رہا ہے، یعنی اس کو کچھ دیر کے لیے بالکل اندر ختم ہو جاتا ہے، پھر جب آتا ہے تو بہت زیادہ آتا ہے، پھر وہ کچھ گھنٹوں کے لیے پاک ہو جاتی ہے، پھر جب آتا ہے تو بہت زیادہ آتا ہے، تو یہ ہوگا جسے خون رک رک کے وقفے سے آئے۔ تو استحاضہ قصیرہ والی عورت کی 2 قسمیں ہو گئی، استحاضہ قصیرہ والی عورت کی 2 قسمیں ہو گئی، ہے دونوں کو استحاضہ قصیرہ، دونوں کو خون بہت آتا ہے، لیکن ایک وہ ہے کہ جس کو مسلسل آ رہا ہے خون، رک نہیں رہا، وہ بیچ میں بالکل منقطع نہیں ہو رہا۔ ایک وہ عورت ہے کہ جس کو آتا تو بہت زیادہ خون جب آتا ہے، کثیر تعداد میں آتا ہے، لیکن مسلسل نہیں آتا،
کچھ گھنٹوں کے لیے آتا ہے، پھر کچھ گھنٹے رک جاتا ہے، پھر کچھ گھنٹوں کے لیے آتا ہے. تو انہیں کہیں کہ خون رک رک کے وقفے سے آ رہا ہے. صحیح. اب سب ان کے اب دونوں کے حکم الگ الگ ہیں. وہ عورت جس کو مسلسل خون آئے اور وہ عورت کی جس کو رک رک کے وقفے سے خون آئے. صحیح. سب سے پہلے استحاضہ کثیرہ میں وہ عورت کی جس کو مسلسل خون آ رہا ہے. اس کو ہم دو طریقے سے اس کے فریضے کو بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ عورت ہے کہ جس کو خون ایک لمحے کے لیے بھی رکے گا نہیں. یہ غسل کر رہی ہے اس کو تو بھی آئے گا، یہ نماز پڑھ رہی ہے اس کو تو بھی آئے گا، ہر وقت اس کو خون آتا ہی رہتا ہے. تو اس کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ جب یہ غسل کرتی ہے تو اس کو کوئی روئی کا ٹکڑا یا پیر جس طریقے سے خون کو پھیلنے سے روکنا ہوتا ہے، باقی اس کا خون رکتا نہیں ہے. صحیح. اب جو مسلسل خون آئے اس کو سید فرماتے ہیں کہ اگر ظہرین اور مغربین کی نماز کو ملا کر پڑھتی ہے تو ایک غسل وہ فجر کے لیے کر لے، ایک غسل ظہرین کے لیے اور ایک غسل مغربین کے لیے. یعنی اگر وہ عورت کی جو مسلسل خون دیکھ رہی ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی کہ جو رک رک کے دیکھ رہی ہے. اور یہ دونوں استحاضہ کثیرہ والی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ دونوں استحاضہ کثیرہ والی عورتیں ہیں. اس کو مسلسل خون آ رہا ہے کہ اگر ظہرین اور مغربین کی نماز کو ملا کر پڑھے تو ظہرین کے لیے ایک غسل، مغربین کے لیے ایک غسل. اگر مغربین اور ظہرین کی نماز کو الگ الگ پڑھے، یعنی ظہر کی نماز پڑھ لی، اب اس کا آدھا پونا گھنٹہ، گھنٹے 2 گھنٹے بعد وہ چاہتی ہے عصر کی نماز پڑھے. اسی طرح مغربین میں بھی اس نے مغرب کی نماز پڑھ لی، پھر کچھ وقت بعد چاہتی ہے عشاء کی نماز پڑھے، تو ہر نماز کے لیے الگ غسل کرے گی. اگر ظہرین اور مغربین کو ملا کے پڑھے. اچھا ایک اور میں نقطے کی وضاحت کروں، صرف ظہرین میں اجازت ہے اور مغربین میں، یعنی صرف ظہر عصر کی نماز کو ملا کے پڑھے تو دونوں کے لیے ایک غسل کرے گی، اور صرف مغرب عشاء کی نماز کو ملا کے پڑھے تو دونوں کے لیے ایک غسل کرے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ عصر کی نماز کو آخری وقت میں پڑھے اور کہے کہ چلو میں عصر کے ساتھ مغرب کو ملا کے پڑھ لوں تو دونوں نمازوں کے لیے غسل کروں. یہ اجازت نہیں ہے. ظہرین کی اجازت ہے کہ ظہر عصر کو اگر ملا کر پڑھے گی تو ایک غسل ظہرین کے لیے کر لے، اور مغرب عشاء کو اگر ملا کے پڑھے گی تو ایک غسل مغرب عشاء کے لیے کر لے. اور یہ بھی نہیں کر سکتی کہ وہ ظہرین کے آخری وقت میں کہ چلو میں ایک غسل کرتی ہوں چاروں نمازیں پڑھ لوں گی، ظہرین بھی پڑھ لوں گی مغربین. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. صرف اجازت کس میں ہے کہ ظہر عصر کو اگر ملا کے پڑھے تو ایک غسل، مغرب عشاء کو ملا کے پڑھے تو ایک غسل، اور فجر کے لیے تو اس کو ایک غسل کرنا ہی ہے. تو اگر یہ ظہرین اور مغربین کی نماز کو ملا کر پڑھتی ہے تو ایک غسل اس کو فجر کے لیے کرنا ہے، ایک ظہرین کے لیے اور ایک مغربین کے لیے. کل 3 غسل اس کو کرنے ہیں. جو مسلسل خون دیکھ رہی ہے استحاضہ کثیرہ والی عورت، جو مسلسل خون دیکھ رہی ہے اور ظہرین اور مغربین کی نماز کو ملا کر پڑھ رہی ہے، اور جو نماز مغربین اور ظہرین کو الگ الگ پڑھے گی وہ ہر نماز کے لیے الگ الگ غسل کرے گی. یہ 5 غسل کرے گی. فجر کے لیے الگ، پھر اس نے ظہر الگ پڑھی، پھر اس نے عصر الگ پڑھی، پھر اس نے مغرب الگ پڑھی، عشاء الگ پڑھی. ہر نماز کے لیے اس کو الگ غسل کرنا ہے. تو اس کے 5 بند. اچھا یہ اگر اس طرح کے یہ ظہرین کو ملا کے پڑھ لیتی ہے تو ایک غسل کرتے، لیکن مغرب عشاء کو الگ الگ پڑھتے تو مغرب کے لیے الگ، عشاء کے لیے الگ. یعنی یہ عورت جو مسلسل خون دیکھ رہی ہے اگر ظہرین کو اور مغربین کو ملا کے پڑھتی ہے تو ایک غسل ظہرین کے لیے اور ایک مغربین کے لیے، اور اگر ظہرین یا مغربین میں سے کسی بھی ایک نماز کو الگ الگ پڑھتی ہے تو پھر ہر نماز کے لیے اس کو الگ غسل کرنا ہے. صحیح. یہ وہ استحاضہ کثیرہ والی عورت ہے کہ جس کو مسلسل خون آ رہا ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جس کا خون رک رہا ہو. تو اس کے یہ 2 فریضے ہیں. اس کو تھوڑی سی چھوٹ دی گئی ہے کہ اگر یہ ظہرین ملا کے پڑھتی ہے. اور ایک اور مسئلہ جو میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں، آج پھر ریپیٹ کر دوں کہ استحاضہ والی عورت کو جو ہے بغیر وقفے کے، جیسے فریضے کو انجام دے، بغیر وقفے کے اس کو مسلے پہ پہنچنا ہوتا ہے نماز پڑھنے. ایسا نہیں ہے کہ استحاضہ والی عورت آئے تو اب آ کے تھوڑی سی میں سالن کو دیکھ لوں یا میں تھوڑی گفتگو کر لوں یا فون سن لوں، یا نہیں، ایسا نہیں کرنا ہوتا. اس نے غسل کیا، باہر نکلی، فوراً اس کو مسلے پہ جانا ہے اور نماز پڑھنی ہے. اور ظہرین کو ملا کے مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز پڑھے اور ختم ہو کے پھر وہ عصر کی نماز کو شروع کر دے. تو اگر یہ اوپر نیچے ظہر عصر پڑھتی ہے تو ایک غسل کافی ہے. اور اگر ظہر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاتی ہے تھوڑی دیر، آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ وقفہ کرتی ہے، گھنٹے 2 گھنٹہ وقفہ کرتی ہے، تو پھر عصر کے لیے اس کو الگ غسل کرنا ہے. تو استحاضہ والی عورت کو چاہے وہ قلیلہ ہو، چاہے وہ متوسطہ ہو، چاہے وہ کثیرہ ہو، جیسے اپنا فریضہ انجام دے گی اس کو فوراً مسلے پر جانا ہے، فوراً نماز پڑھنی ہے. اس کو بیچ میں وقفہ نہیں لانا. قلیلہ والے نے بھی جیسے وضو کیا اب اس نے نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے. متوسطہ والے نے بھی جیسے وضو کیا نماز کے لیے کھڑے ہونا. کثیرہ والے نے جیسے غسل کیا اس کو جا کے اب نماز کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، بیچ میں وقفہ نہیں دینا. صحیح. دوسری قسم جو ہے استحاضہ کثیرہ والی کی جس کو رک رک کے وقفے سے خون کثیر ہی رہا ہے، جب بھی آتا ہے تو زیادہ مقدار میں آتا ہے خون،
لیکن رک رک کے آتا ہے بیچ میں، کبھی 2-4 گھنٹوں کے لیے وہ اس کو خون بالکل ختم سفید ہو جاتا ہے، اندر سے سفید ہو کے ختم ہو جاتا ہے. صحیح. اس کا فریضہ کیا ہے؟ اس کا فریضہ جب خون روئی پر ظاہر ہو جائے، یعنی جب خون لگ جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. اگر خون نہ لگے تو غسل واجب نہیں ہے، اگر خون لگ جائے تو غسل واجب ہے. اب اس کی 2 صورتیں بن جاتی ہیں کہ اگر ایک غسل کے بعد دوبارہ خون ظاہر ہونے سے پہلے ایک نماز سے زیادہ نمازیں پڑھ سکتی ہے، کیونکہ ہم نے شرط یہ لگائی ہے کہ جب خون روئی پر لگے تو غسل واجب ہوگا. اب اس کو مثلا میں نے کہا کیونکہ اس کو رک جاتا ہے، اس نے غسل کیا اور اس کے بعد اس کو خون نہیں آیا، اس نے ایک نماز پڑھی، دیکھا ابھی بھی خون نہیں آیا، اندر سے بھی سفید ہے. دوسری نماز پڑھی، دیکھا ابھی بھی خون نہیں ہے. تیسری پڑھی، چوتھی پڑھی، تو ایک ہی غسل سے کئی نمازیں پڑھ لی جب تک خون دوبارہ نہیں لگے گا، جب تک خون دوبارہ نہیں لگے گا. صحیح. اور اگر اس نے ایک ہی نماز پڑھی اور دیکھے خون دوبارہ لگ گیا تو اگلی نماز کے لیے اس کو دوبارہ غسل کرنا ہے. یعنی اس کو یہ نہیں دیکھنا کہ میں نمازیں ملا کر پڑھ رہی ہوں یا میں نمازیں الگ الگ پڑھ رہی ہوں، اس کو یہ نہیں دیکھنا. اس کو یہ دیکھنا ہے کہ جیسے ہی خون روئی پر لگ جائے گا غسل واجب ہو جائے گا. اب چاہے ایک ہی نماز کے بعد خون روئی پر لگے تو غسل واجب ہے، اور چاہے کئی نمازوں کا وقفہ مل جائے اور خون روئی پر نہ لگے تو کئی نمازیں اس کی اس ایک ہی غسل سے صحیح ہیں. تو جس کو رک رک کے وقفے سے خون آتا ہے اس کا فریضہ یہ کہ جب خون روئی پر ظاہر ہو جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر غسل کرے. تو اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں. اگر ایک غسل کے بعد دوبارہ خون ظاہر ہونے سے پہلے ایک نماز سے زیادہ نمازیں پڑھ سکتی ہے، یعنی ابھی تک خون روئی پہ لگ اندر سے وائٹ ہے، ابھی بھی سفید ہے. صحیح. تو اس ایک نماز پڑھی، 2 پڑھی، 3 پڑھی، تو اس کی نمازیں اسی ایک غسل کے ساتھ صحیح ہیں. اگر ایک ہی نماز کے بعد خون ظاہر ہو جائے، ابھی ایک ہی نماز پڑھی تھی تو خون روئی پر لگ گیا، تو جب خون روئی پر ظاہر ہو جائے تو احتیاط واجب کے نام پر اس کو کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا ہے. تو اب اگلی نماز کے لیے اس کو دوبارہ غسل کرنا ہے. وہ نماز اس کی صحیح ہے، جس نماز کے لیے اس نے غسل کیا تھا اور اس کے درمیان میں خون لگ گیا وہ اس کی نماز بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگلی نماز وہ اب اس غسل سے نہیں پڑھ سکتی، اس کو دوبارہ غسل کرنا ہے اگلی نماز کے لیے. اور تازہ کثیرہ میں نے آپ کو ادھر بھی بتا دیا کہ جس کو مسلسل خون آ رہا ہے تو نماز کے دوران خون اس کو آتا رہے گا، لیکن اب یہ خون کا آنا اس کے اس غسل یا اس کو باطل نہیں کرے گا. جو بس یہ دیکھنا ہے کہ وہ نماز کو ملا کر پڑھی ہے یا الگ پڑھ رہی ہے بس. اور اس کو کیا دیکھنا ہے کہ جیسے خون آئے گا غسل واجب ہو جائے گا. اب چاہے ایک ہی نماز کے بعد خون آ جائے یا کئی نمازوں تک خون نہ آئے تو اس کا وہ نماز ایک غسل سے صحیح ہو جائیں گی. تو اس تازہ کثیرہ والی عورت کے یہ ہو گئے 2 فریضے کہ جو جس کو مسلسل خون آ رہا ہے اگر ملا کر پڑھے اور اگر الگ الگ کر کے پڑھے، اور جس کو رک رک کے خون آ رہا ہے اس کا کیا فریضہ ہے کہ جب خون روئی پر ظاہر ہو جائے، خون لگ جائے تو اس پر غسل واجب ہے، چاہے ایک ہی نماز کے بعد لگ جائے تو اگلی نماز کے لیے غسل واجب ہے، اور چاہے کئی نمازیں وہ خون لگنے سے پہلے پڑھ لے تو تمام نمازیں ایک ہی غسل کے ساتھ صحیح ہیں. اب جو اہم نوٹ ہے اس پورے استحاضہ والے کے بارے میں کہ جو کام حائضہ اور نفسہ جو کہ نفاس والے ہوتے ہیں جس کی ڈیلیوری ہوئی ہے اس پر حرام ہے، مستحاضہ کے لیے جائز ہے. مستحاضہ کے لیے جائز ہے. استحاضہ والی عورت پاک عورت کی طرح ہوتی ہے، یعنی اس پر وہ چیزیں حرام نہیں ہے جو حائضہ پر حرام ہے. مسجد میں جانا، قرآن مجید کو مثلا اگر ہاتھ لگانا چاہتی ہے تو اس کو اپنا فریضہ انجام دینا پڑے گا. اگر کلیلہ والی ہے تو وضو کرنا ہے، متوسطہ والی ہے تو وضو کرنا ہے، کثیرہ والی تو غسل کرنا ہے قرآن کے لفظوں کو ہاتھ لگانے کے لیے. اپنے فریضے کو انجام دینا ہے اور یہ ہاتھ لگا سکتی ہے، یعنی اس پر حرام نہیں ہے کہ جیسے حائضہ پر حرام ہے. وہ کسی طرح بھی چاہے غسل کرے چاہے وضو کرے، جب تک حیض ختم نہیں ہوگا اس کے لیے حرام ہے قرآن کے لفظوں کو ہاتھ لگانا. مسجد میں جانا بیٹھنا حرام ہے اس کے لیے، نفاس والی عورت کے لیے. لیکن مستحاضہ کے لیے یہ چیزیں جائز ہیں. مسجد میں جا سکتی ہے، واجب سجدے والی صورتوں کو پڑھ سکتی ہے، واجب سجدے والی آیتوں کو پڑھ سکتی ہے. اور جیسے کہ انٹرکورس حائضہ پر اور نفاس والی عورت پر حرام ہے، مستحاضہ کے لیے جماع یا انٹرکورس جائز ہے. اور جیسے کہ طلاق حیض کی حالت میں صحیح نہیں ہوتی، مستحاضہ کی طلاق بھی صحیح ہے. یعنی استحاضہ والی عورت کے احکام وہی ہیں جو ایک پاک عورت کے احکام ہیں. مساجد میں جا سکتی ہے، حرم میں جا سکتی ہے، بس کو وضو غسل کرنا ہے جو اس کا فریضہ اس کو وہ انجام دینا ہے ساتھ ساتھ کام کرنے کے لیے. لیکن اس پر وہ کام حرام نہیں ہے کہ جو حائضہ اور نفساء پر حرام ہے. انشاءاللہ کہ جب مزید حیض کے مسائل بیان کروں گی تو میں آپ کو مزید استحاضہ کی اگر کوئی اور اہم بات ہوئی تو وہ بھی بیان کرتی رہوں گی. خدا ہمیں صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والحمدللہ رب العالمین.